صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود تعریف فرمائی ہے، اور اس کا پھر بیک گراؤنڈ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور ان آیات کو انالائز بھی کریں گے۔ پہلی آیت میں پڑھوں گا جو کہ ٹائٹل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ انبیاء آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو سوائے رحمت پوری عالمین کے لیے۔ یہ جو آیت ہے یہ اس میں مسلمین نہیں لکھا ہوا، عالمین لکھا ہوا، یعنی ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر اسی میں قرآن مجید کی 68 صورت ہے، اس کی 4 نمبر ہے سورہ القلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور بے شک ہم نے تجھ کو ضرور خلق عظیم، ایک عظیم کیریکٹر بنا کے بھیجا، عظیم مورل کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے، خلق عظیم ورڈ لکھا ہوا ہے سورہ قلم 68 آیت نمبر 4، بے شک ہم نے تجھ کو سب کے اوپر خلق عظیم بنایا، یعنی عظیم اخلاق کا نمونہ۔ اسی طرح سے سورہ الاحزاب 33 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین وے آف پیٹرن ہے جس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیات کے اندر کہ ہم سب کے لیے کہ بہترین نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ان کی ذات ہے۔ پھر سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے تمام انسانوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمام انسانوں کو خطاب کریں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں اے انسانوں میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے سب کے لیے ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پھر سورہ الاحزاب 33 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا شاہدا مبشرا ونذیرا، شاہدا یعنی جو شہادت دینے والا یعنی گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور خبردار کرنے والا۔ اور آگے ایک آیت میں لکھا ہوا ہے نیکسٹ آیت میں وسراجا منیرا، اور ایک سراج بنا کے بھیجا، یعنی جو ایک جو لیمپ ہوتا ہے، منیرا ایک منور یعنی نور والا سراج بنا کے بھیجا، جس کو کہ لیمپ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ آیات باقاعدہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو سورہ طلاق 65 صورت ہے، اس کی 11 نمبر آیت بتاتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ تو قرآن مجید میں سورہ 65 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے آیات اللہ، مبینات واضح آیات اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتا ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکالے لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں صالح، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو انہوں نے واضح آیات لوگوں پر تلاوت کی اور ان لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے احسان کیا اوپر مومنین کے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب مبعوث کیا رسول انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اس کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ الکتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے مومنین جو تھے وہ سری گمراہی میں تھے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 164 میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ لقد من اللہ علی المومنین، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کی نفسوں میں ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے اوپر ان کے اس کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے مومنین۔ اب یہاں تک جو آیات اگر آپ غور کریں تو ان آیات میں آپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل جو کیا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی کہ انہوں نے گمراہ لوگوں کو ہدایت دی، اور پھر جو اندھیروں میں تھے یعنی مورلی بینکرپٹ سوسائٹی جو تھی، جس میں کوئی قانون صحیح طرح سے نہیں تھا، جس میں کوئی نظام نہیں تھا، جس میں لوگوں قتل و غارت تھا، جس میں لڑائی جھگڑے تھے، اور وہ ان سب کو یعنی جو کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ جو فوقیت تھی، وہ ساری چیزیں عجمی کو عربی پہ، وہ سارے جو غلط عقائد تھے، کانسیپٹ تھے، ان ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ جو معاشرہ جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ کیریکٹر فل ہو۔ یعنی یہ آیات سے ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ اور سورہ القصص 28 سورت ہے، اس کی 85 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ وہی ذات ہے جس نے تجھ پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن فرض کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن فرض کیا تو سورہ انعام 6 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قل، کہہ دو، ایو شیئن اکبر شہادہ، کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ قل اللہ بینی و بینکم، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان جو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، قل اللہ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تم سب کو خبردار کروں، یعنی تمام انسانوں کو اس قرآن کے ذریعے خبردار کروں، لِأُنذِرَکُم بِہِ، تاکہ تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں، وَمَن بَلَغَ، جہاں تک بھی یہ پہنچے، أَإِنَّکُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ قل لا اشہد، کہہ دو میں نہیں گواہی دیتا، قل انما ہوا الہ واحد، کہہ دو بے شک اللہ جو ہے واحد خدا ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ یعنی ان آیات میں جو کہ میں نے سورہ قصص کی آیت پڑھی تھی، یعنی 85 نمبر آیت سورہ قصص کی تھی، سورہ قصص 28 ہے، اس کی 85 نمبر آیت میں لکھا تھا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ وہی ذات ہے جس نے قرآن فرض کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن فرض کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو تخلیق کیا، خلق الانسان من علق، خلق کیا انسان کو علق سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب اکرم ہے، کرم کرے گا، الذی علم بالقلم، اسی نے علم دیا قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم، علم دے دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ جو 5 آیات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئیں، تو اس کے اندر دیکھیں پہلی آیت میں لکھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو تخلیق کیا۔ تو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کیا پڑھنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ وہی ذات ہے جس نے تجھ پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن فرض کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا قل، کہہ دو، ایو شیئن اکبر شہادہ، کہہ دو کون سی گواہی سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ گواہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا گیا تھا، قرآن وحی کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے پھر قرآن کی تبلیغ کی، قرآن اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں اس کی تبلیغ کروں اور خبردار کروں، جہاں تک بھی یہ پہنچایا جائے اس کے ذریعے میں تبلیغ کروں۔ یعنی قرآن مجید جو ہے اس کے اندر جب میں آیات میں غور کرتا ہوں تو مجھے سیرت النبی بڑی واضح نظر آتی ہے۔
جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ کالے اور گورے کا جو اللہ تعالیٰ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہ کالے کو گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، اس سے متعلق سورہ الحجرات 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں بے شک ہم نے تم سب کو تخلیق کیا مذکر اور مؤنث سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں برادریوں میں اور قبیلوں میں بنا دیا اور تاکہ تم پہچانے جاؤ، تو آگے تمہاری پہچان ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا جو ہماری برادریاں ہیں، جو ہماری قبیلے ہیں، مختلف زبانوں میں جو ہم قومیں ہیں، یہ سب کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری مختلف زبانیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو شعوب ہیں، جو ہمارے کنبے ہیں، جو ہمارے قبیلے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مختلف قبیلوں میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مختلف زبانوں میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مختلف لینگویجز، دنیا کی تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ جیپنیز ہو، چاہے وہ جرمن ہو، چاہے وہ افریقن ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے کوئی زبان بولنے والا، کوئی قومیت بولنے، کوئی بھی قوم ہو، تو یہ تمام قومیں، زبانیں، یہ صورتیں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے یہ صورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو شیپس اللہ تعالیٰ نے بنایا، لقد خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ثم صورناکم میں تمہاری صورتیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تم سب کو تخلیق کیا اور تمہاری سب کی صورتیں بنائیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں اور تمہاری رنگتیں، تمہاری صورتیں اور تمہاری یہ قومیں، تو جتنی بھی قومیتیں ہیں دنیا کے اندر، جتنے قبیلے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے بنائے ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے سوائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سوائے تم میں مکرم وہ ہے، یعنی اس کو فوقیت ہوگی اللہ کی نظر میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو صاحب تقوی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے گارڈ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرتا ہے، جو کیریکٹر اپناتا ہے قرآن مجید کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے کردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار، جو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کہا ہے ان کو، خلق عظیم جب کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی قرآن مجید میں بات کی ہے باقاعدہ تفصیل سے، اور انہوں نے لوگوں کو یہ ساری آیات لوگوں کو پہنچائیں، انہوں نے ان آیات کی تبلیغ کی۔ مثال کے طور پہ سورہ الحجرات کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کے ایگزامپل کے طور پہ، کہ اگر آپ سورہ الحجرات کی 6 نمبر آیت کو آپ پڑھیں گے، 6، اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی وضاحت کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں تم اپنی جہالت کی سبب کو آگے کسی کو پہنچا کے صدمہ پہنچاؤ پھر اپنے کیے اوپر نادم ہو۔ یعنی یہ آیت جو اتنی واضح ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس آیت کے اندر موجود ہے، ان کا کیریکٹر موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عظیم کیریکٹر ان کو دیا، دیکھیں وہ یہ موجود ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریکٹس کرتے تھے اور ساتھ میں ایمان والوں کو یہ بتاتے تھے کہ سنی سنائی بات پر کبھی بھی ایمان نہیں لانا ہے، یاد رکھیں سنی سنائی بات پر کبھی ایمان نہیں لانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر سنی سنائی باتوں پر ہم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی سنی سنائی باتوں کے اوپر لوگوں نے ایمان رکھا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ تمام انبیاء کے بارے میں اور دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے، وہ سب لوگوں نے سنی سنائی باتوں پر وہ لے کر ایمان لاتے تھے۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور ایمان والوں کے لیے اس کے اندر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ وہی ذات ہے جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن فرض کیا گیا تھا، وہ اس پہ عمل کرتے تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ واکنگ قرآن تھے۔ یعنی واکنگ قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ہر سچویشن کے اوپر قرآن کی آیت بتاتے تھے، ہر سچویشن کے اوپر آیتیں لوگوں کو بتاتے تھے، کہ ہر سچویشن کی آیت ان کو پتہ تھی کہ اس میں یہ بات لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔
اس سچویشن کے اوپر یہ آیت جو ہے یہ فیصلہ کر رہی ہے، سچویشن پہ یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے، تو وہ واکنگ قرآن تھے، یعنی ان کو قرآن جو تھا میمورائز تھا، ان کو پتہ تھا کہ ان کون سی آیت میں کیا کیا بات لکھی ہوئی ہے، تو وہ ہر سچویشن پہ آیت تلاوت کرتے تھے، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لقد من اللہ علی المومنین، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب مبعوث کیا رسول ان کی نفسوں میں۔ تو یہ بتانے کا مطلب ہے کہ یہ سیرت النبی جو ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب آپ لوگ اس قرآن مجید پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس سیرت النبی کو قرآن کی آیات سے سمجھیں، کیونکہ یہ اوتھنٹک اللہ تعالیٰ کا میسج ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کریں۔ اب آپ لوگ مزید اس کو پروگرام کو آگے لے جائیں۔ شکریہ بہت بہت۔ تھینک یو سو مچ ایوب بھائی۔